دنیا سے رخصت ہو گئی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب چلی گئی اس وقت مکے والوں کی سازشیں اور بڑھیں تو عرش والے نے کہا تجھے مکے کے لوگ تیری زندگی تنگ کر رہے ہیں، اے نبی آ ہم تجھے عرش کی پہنائیوں سے ہمکنار کرتے ہیں، آسمان کی بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ 10 برس کی محنت شاقہ کے بعد اور جد و جہد کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت، اسراء اور معراج کی دولت عطا فرمائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسمانی اور اپنے روح کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس گئے، اور پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان، دوسرے آسمان اور تیسرے پھر جنت، پھر دوزخ، پھر اللہ سے ہم کلامی، گفتگو، بات چیت، اس طرح سے اتنے بڑے شرف اور اتنی بڑی منزلت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو چار ہوئے۔ پھر جب واپس ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی، اور آخر میں کٹتے پٹتے وہ 50 وقت کی نمازیں 5 وقت کی ہوئی، 5 وقت کی مقرر ہوئی۔ 3 سال تک معراج کے بعد 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 وقت کی نمازیں اپنے ماننے والوں کے ساتھ ادا فرماتے رہے، اور جب 13 سال گزر گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر کے مکے کو خیرباد کیا اللہ کے حکم سے، اور آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ الرسول، مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ بلاد شرک سے، شرک اور کفر کے ملکوں سے سفر کر کے اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے شرک و کفر کے ملکوں کو چھوڑ کر اسلام کے ملکوں کی طرف سفر کرنا، امن و سکون کے ممالک کی طرف جانا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ مدینے کے اندر آپ کتنے برس تک کام پذیر رہے؟ 10 برس تک۔ 13 برس مکے کی زندگی اور 10 برس مدینے کی زندگی، اس طرح نبوت اور رسالت کی ٹوٹل کتنی زندگی ہو رہی ہے؟ 23 سال کی زندگی ہو رہی ہے۔ 13 سال تک مکے کے اندر توحید کی دعوت ہوتی رہی، 13 برس تک مکے کے اندر صرف توحید کی دعوت کا ڈنکا بجتا رہا۔ پھر 10 سال جب 10 سال مدینے کے اندر آئے تو مدینے کے زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام اسلامی شریعتیں نازل ہوئیں، روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوا، حج فرض ہوئی، اذان فرض ہوئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور جہاد اور دیگر تمام سب احکام 10 برس کی مدت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی، اور اخیر میں جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، لو آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ 10 سال کے اندر یہاں پر دین مکمل ہوا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات ہوئی، کون سی تاریخ کو؟ 12 ربیع الاول کی، مسلمہ اور متفقہ تاریخ کو 12 ربیع الاول کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعزاء اقارب کو اور اپنے صحابہ کو، اپنے دوست اور احباب کو اور پوری امت کو روکتا اور بلکتا ہوا چھوڑ کر جنت کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف بلا لیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس وقت بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے، اور قیام قرب اور قیامت کے صبح تک یہ دین قائم و دائم رہے گا۔ نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آدم آئے چلے گئے، نوح آئے چلے گئے، عیسیٰ آئے چلے گئے، سارے نبی آئے چلے گئے، لیکن دین اسلام جب سے آیا ہے تب سے قائم و دائم، اور یہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ ہر بھلائی جو بھی اللہ سے قریب کرنے والی تھی، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ ہر وہ بھلائی، یہ بات ذرا دماغ میں بٹھا لینا میرے اے بھولے بھالے نبی کی امت کے لوگوں، اس بات کو دماغ میں بٹھا لو، ہر بھلائی جو اللہ کو خوش کر دینے والی تھی، جو جنت سے قریب کر دینے والی تھی، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دینے والی تھی، ہمارے نبی چھوٹی سے چھوٹی تھی یا بڑی سے بڑی تھی، سب کچھ اپنی امت کو بتلا کر کے گئے۔ آپ نے کچھ نہیں چھپایا، آپ نے کوئی کمی نہ کی، آپ نے اس امانت کو بڑے ہی سچائی کے ساتھ جو اللہ نے سونپی تھی اپنی امت کے لوگوں تک، چھوٹی تھی یا بڑی تھی، جو اللہ کو خوش کر دینے والی تھی بھلائی، سب کچھ بتلا کے گئے، کوئی بھلائی باقی نہ تھی الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلا دیا ہے۔ اور یہیں پر ہر وہ برائی جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی، جہنم سے قریب کرنے والی تھی، جنت سے دور کرنے والی تھی، رب کے غضب کو بھڑکانے والی تھی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی، سب کچھ بتلا کے گئے،
سب کچھ باقی رہ گیا، نہ کوئی کمی تھی اور نہ ہی کوئی کچھ بھی باقی نہیں تھا، سب بتلا کے گئے ہیں۔ اور آپ کی بعثت ساری کائنات کے لیے تھی، یہ بھی سن لو، کسی قبیلہ، کسی خاندان، کسی ملک کے لیے نہیں تھی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، ساری کائنات کے لیے بنائے گئے، چاہے کوئی عربی ہو، عربیوں کا بھی وہ رسول، عجمیوں کا بھی وہ رسول، کالوں کا بھی وہ رسول، گوروں کا بھی وہ رسول، سرخ لوگوں کا بھی وہ رسول، آزاد لوگوں کا بھی رسول، غلاموں کا بھی رسول، بچوں کا بھی رسول، مردوں کا بھی رسول، عورتوں کا بھی رسول، جنوں کا بھی رسول، انسانوں کا بھی رسول۔ سید الثقلین تھے وہ، ثقلین جنات اور انسان کو کہتے ہیں، سب کے وہ رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ اس طرح کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا جس طرح مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اسی طرح سے جناتوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے سارے سنسار کے لوگوں، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے زرتشتی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے برہمن ہو، چاہے وہ کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، چاہے کسی زرتشتی ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پرچارک بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا شکشک بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی طرف میسنجر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں ایک پیغمبر ہوں، میں تم سب کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے رسول نہیں، صرف مسلمانوں کے رسول نبی نہیں، بلکہ یہودیوں کے بھی، نصرانیوں کے بھی، کرسچنوں کے بھی، ہندوؤں کے بھی، سب کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئے تھے۔ اور آپ کا یہ لایا ہوا دین جسے ہم اسلام کہتے ہیں، جو آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا ہوا آیا ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی کو بھی کمی اور بیشی کرنے کی کوئی اتھارٹی حاصل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں اپنی نعمت سے خوش ہوا ہوں، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور دین اسلام سے میں خوش ہوا ہوں۔ آپ وفات پا چکے ہیں، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ دلیل قرآن کریم کھول کے دیکھو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور ان مشرک اور کافروں کو بھی مرنا ہے، اور ہمارے سامنے دونوں کو حاضر ہونا ہے، ہم ان کا حساب و کتاب وہاں لیں گے۔ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کو رہبر بن گئے۔ کیا اوروں کے رہبر بن گئے؟ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نہایت ہی مختصر طور پر میں نے دریا کو کوزے میں سمونے کی کوشش کی ہے، اور بند کر کے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند ضروری اور نہایت ہی اہم باتوں کا علم ہو گیا۔ الحمدللہ یہ حجت آپ کے اوپر پوری ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں ہم معرفت حاصل کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم نبی کے بارے میں یہ جانکاری لے رہے ہیں؟ تو جواب سنیے، اپنے نبی کی پہچان کیوں ضروری ہے؟ اپنے نبی کی شناخت کیوں ضروری ہے؟ اپنے نبی کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ یہ میں مزید تفصیلات اس کی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، تو سنیے۔ اس معرفت کا، نبی کے ان تمام سب عادات اطوار کے علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اور ساری دنیا جو معرفت حاصل کرے، اپنے نبی کے نقش قدم کو دیکھیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، ڈھالیں، انہی نقش نقوش کے اوپر چلیں، نبی کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت و اتباع کریں۔ اگر ہمیں نہ معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی نے شادی کیسے کی، اگر ہمیں یہ نہ معلوم ہوگا ہمارے نبی نے کھانا کیسے کھایا، اگر ہمیں یہ نہ معلوم ہوگا ہمارے نبی کیسے سوتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، اگر ہمیں اس کا علم نہ ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہماری زندگی جانوروں کی زندگی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہمارا نبی آیا ہی تھا اسی لیے تاکہ
ہم کم علم لوگوں کو، ہم تہذیب و تمدن سے ناآشنا لوگوں کو، ہم گمراہ لوگوں کو، ظلمت و تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو، ہم شراب اور کباب کے رسیا لوگوں کو، زنا اور فحاشی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کو، ہم بدکاریوں کے اندر سانس لینے والوں کو، ہم سود اور رشوت اور قتل و غارت گری کے رسیا بن چکے تھے، ہمارا نبی آیا تھا، ہم لوگوں کی غلامی میں مصروف ہیں، بندوں کی غلامی میں ہمارے گردن جھکے ہوئے تھے، ہمارا نبی آیا تھا کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ہمیں ڈال دیں، ہمیں آزاد کر دیں۔ ہمارے نبی آئے، ہم جب تک اپنے نبی کا علم نہیں حاصل کریں گے، جب تک اپنے نبی کی زندگی نہیں معلوم کریں گے، جب تک اپنے نبی کا عمل نہیں معلوم کریں گے، جب تک اپنے نبی کا اخلاق نہیں معلوم کریں گے، جب تک ہمیں اپنے نبی کے ایمان اور عقیدے کا علم نہیں ہوگا، آپ کے اخلاق عالیہ کا علم نہیں ہوگا، ان کا سونا کیسا تھا، ان کا جاگنا کیسا تھا، ان کا اٹھنا کیسا تھا، ان کا بیٹھنا کیسا تھا، امامت کیسی تھی، قضات کا فیصلے کیسے فرماتے تھے، میدان جہاد میں جہاد کیسے کرتے تھے، کافروں سے سلوک کیسا تھا، غیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، ملنے جلنے کے عادات کیسے تھے، وفود جو آتے تھے، جو وفود آتے تھے ان کے ساتھ آپ کے رویے کیسے تھے، بیوی کے ساتھ سلوک کیسا تھا، بچوں کے ساتھ آپ کا کردار کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ آپ، یہ تمام سب جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا، ہم جانیں گے نہیں، تب تک بتاؤ ہم اپنی زندگی کو، ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو جب بھیجا تو یہ فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے قیامت تک آنے والے میرے بندو، اے قیامت تک پیدا ہونے والے میرے بندو، میرے بندو اور میری بھائیو، سنو، یہ رسول جا رہا ہے، یہ رسول میں بھیج رہا ہوں، یہ اس کی پوری لائف، اس کی پوری زندگی، دا کیریکٹر آف رسول از دا بیسٹ ایگزامپل فار یور اینڈ اس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا